سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں سب سے خوبصورت، سب سے دلکش یہی عبداللہ تھے، جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھال لی تھی۔ چہرہ تو ابو لہب کا بھی سرخ تھا، مگر انگارے کی طرح لال تھا، جس کو دیکھ کر طبیعت کو وحشت ہوتی تھی۔ لیکن عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی۔ ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی، جو قریش کے کسی دوسرے نوجوان کی پیشانی میں نظر نہ آتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک قریشی چرواہا بھاگا ہوا اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہنے لگا، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی، اسے ہی بتانے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے میں بکریاں چرا رہا تھا۔ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا۔ سخت دھوپ پڑ رہی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، سورج کی کرنیں جسموں کو جھلسا دے رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، اور یہ بادل اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ لوگ مسکرا کر کہنے لگے کہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے، اس کی آنکھیں دھوپ میں چندیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا۔ سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ چرواہا اس بات پر جھنجلا کر کہنے لگا، آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، میری آنکھوں کو ذرا بھی دھوکہ نہیں ہوا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دہرا سکتا ہوں، یا لات و حبل کے مقدس پیر کو چھو کر قسم کھا سکتا ہوں۔ یہ بات سچ میں بہت عجیب ہے، پر اپنی آنکھوں کو کس طرح میں جھٹلا سکتا ہوں۔ اس چرواہے کی بات پر ایک بوڑھا عرب نے کہا، ہمارے خدا لات و عزا گرمی میں جلتے رہتے ہیں، اور بادل کے کسی ٹکڑے کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ان پر سایہ کر دے، حالانکہ یہی بت ہماری حاجت پوری کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے مکہ کے کھجور سرسبز ہیں اور طائف کا سبزہ لہلہا رہا ہے۔ لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا کیا لات و حبل سے زیادہ مقدس ہو گیا؟ اس کل کے لونڈے کی وجہ سے ہم دنیا دیکھے ہوئے لوگ اس بات میں نہیں آ سکتے۔ سب ہنسنے لگے اور چرواہا جنگل کو لوٹ گیا۔ مکہ کا جو ماحول تھا وہ فواحش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، مگر عبداللہ کی طبیعت شروع سے ہی پاک بازی اور نیکی کی طرف تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے برہنہ عورتوں کی آواز سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ قریش کے نوجوان کی رنگ رلیوں سے، عیاشیوں سے ان کی طبیعت بیزار تھی۔ ان کے ساتھی ان کو چھیڑا کرتے تھے کہ عبداللہ تو چوڑیاں پہن کر اور دوپٹہ اوڑھ کر گھر میں بیٹھ جانے چاہیے۔ جوان مردوں کی سی رنگ رلیاں عبد المطلب کے شرمیلے فرزند میں نہیں پائی جاتی۔ جوانی میں راہبوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ یہی تو مزے کرنے کے دن ہیں۔ آہ بیچارے عبداللہ کی جوانی، خشک بے مزہ لذتوں سے خالی، دن سے زیادہ راتیں بے کیف، گویا کہ اس باغ میں کبھی بہار ہی نہ آئی ہو۔ عبداللہ ایک دن مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے کے ارد گرد اونٹوں کے پیروں کے نشان تھے، جیسے ابھی کچھ اونٹ ادھر سے گزرے ہوں۔ عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمی تھیں کہ اچانک ایک مکان کا دروازہ کھلا۔ عبداللہ نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ جوانی، حسن، تناسب، بچپن، موزونیت، لڑکی سر سے پیر تک دلکش تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی ہوسناک خواہشوں کا پیغام دیا۔ یہ حسن کی طرف سے جوانی کو پہل ہو رہی تھی۔ عبداللہ کے سینے میں جوان دل گرم ولولوں سے دہکا ہوا۔ نفس نے ابھارنا چاہا کہ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ اس حسینہ کی طرف قریشی نوجوان ٹولیاں مائل ہیں، ہر کوئی اس کے لیے اپنا دل ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، اور یہ تیری جانب خود آئی ہے۔ دیکھنا، غفلت نہ کرنا۔ حسن و جوانی کی التجائیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ مگر عبداللہ نے ضمیر نے ان کو ابھارا، شرم و غیرت کی رگ کو دبایا۔ عبداللہ نے اس نوجوان عرب لڑکی کی ایک مسکراہٹ کو قبول نہیں کیا۔ اس لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اس اقدام پر ہنس کھیل کر لبیک کہیں گے۔
لیکن جو اس کی امید کے خلاف بات ہوئی تو وہ جھنجلا گئی اور بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ اپنی جھنجلاہٹ کو چھپایا اور اپنے ہونٹوں کو مسکرایا، لیکن عبداللہ اس جواب میں یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، حرام کام کرنے سے تو اچھا ہے مر جاؤں، حلال کو بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لیے اعلان ضروری ہے، تم بہکاتی اور پھسلاتی ہو لیکن شریف آدمی پر اپنے پاک دامنی اور عزت کی حفاظت ضروری ہے۔ لڑکی دیکھتی رہ گئی، عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے اور وہ اس ہوس کی دھتکارتے ہوئے چلے گئے۔ عبد مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا، دیگچیاں چولہے پر چڑھی تھی، ایک بوڑھی عورت لکڑی کے بڑے چمچے سے دیگچی کے پانی کو ہلا رہی تھی۔ کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں۔ آپ نے عبد المطلب کے یہاں کیا جواب بھجوایا؟ ایک ادھیڑ عمر کے عرب نے پوچھا۔ میں بالکل اس بات پر رضامند ہوں، بس ذرا ایک دو دن میں میرے چچا نخلا سے آ جائیں، ان سے مشورہ کر لوں۔ بڑوں کی بات کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے مکہ میں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، لوگ تمنائیں کر رہے ہیں کہ کیسے ہماری لڑکی کا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس کا گھرانہ قریش کا سب سے باعزت گھرانہ ہے، اس کے باپ عبد المطلب قریش کے سردار ہیں، اور یہ کیا کم شرف کی بات ہے کہ جس زمزم کو لوگ بھلا چکے تھے، جس کو عمرو بن حرث جرہمی نے بند کر دیا تھا، اور کسی کو یہ یاد بھی نہ تھا کہ یہاں زمزم کے نام کا کوئی کنواں بھی ہے، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو لے کر اسے کھود نکالا۔ دیکھو چچا زاد، جلدی کرو، آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو چمکنے دو۔ بات طے ہو گئی، عبد المطلب کے یہاں جواب بھجوا دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ دونوں طرف خوشی ہونے لگی۔ عبداللہ باپ کا چہیتا اور ذبیح بیٹا تھا، جس کی شرافت اور نیکی کی قریش قسم کھایا کرتے تھے، اور بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم و چراغ تھی، حیا و پاک دامنی کا مجسمہ تھی، پاکیزگی کا پیکر تھی۔ عرب کی عورتیں میلوں میں بے باکی کے ساتھ شریک ہوا کرتی تھی، مگر آمنہ کی طبیعت ان سب سے منفرد تھی۔ وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتی تھی، سر سے دوپٹہ جھلکنے نہ دیتی۔ قریش کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ آمنہ تو گڑیا ہے، بے زبان، سنجیدہ، دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں اسے نہیں آتی۔ آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں بلکہ ان کا احترام کرتے تھے۔ عبد المطلب اپنے ساتھ رؤساء قریش کو لے کر عبداللہ کے سسرال پہنچے۔ لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا، بیٹی والے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دف پر گیت گا رہی تھیں۔ ان گیتوں میں کعبہ کی عظمت، قریش کا فخر، بقبیس کی تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا، اور کسی شعر میں قریش کی نبرد آزمائی، ان کی بہادری کو بھی سراہا گیا تھا۔ قریش کی تلواروں کے جوہر لہو چاٹ کر چمکتے ہیں، اور ان کی مخالفت کے یہ معنی ہے کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتب نہ تھے، مگر آواز بہت پرکشش تھی اور اس میں عجیب مٹھاس تھی۔ عرب جھومے جا رہے تھے، اور زمزموں کی بدولت خوشی اور دوبالا ہو گئی تھی۔ نغمہ مسرت کی تخلیق کرتا ہے، اور اسی کے زیر و بم سے خوشی پھوٹتی ہے۔ عرب کے قدیم طریقہ نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب اور آمنہ بنت وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ چکے ہیں۔ عبد المطلب کو لوگوں نے مبارکباد پیش کی، اور قریش کے سردار نے شکر ادا کیا۔ آسمان کی طرف دیکھا گویا اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ دو تقدیروں کے ستارے مل گئے، اور دو زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئی۔ آمنہ رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ خوش قسمت بہو کا گھر والوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں اپنی آنکھوں کو بچھا دیا۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دلہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمنہ مہتاب، دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت و غیرت کے نمونے اور ایک دوسرے کا جواب۔ عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا۔ بڑی بڑی دیگچیوں میں شوربہ بھرا تھا،
اس میں روٹیوں کے ٹکڑے کر کے بھگو دیے گئے تھے۔ یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا۔ بڑے بڑے طباقوں میں سرید نکالا گیا اور کئی کئی عرب ایک طباق کو لے کر بیٹھ گئے۔ آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی جاتی اور کھانا بھی کھاتے جاتے۔ تبھی ایک شخص نے کہا، آہستہ بات کرو، یہ عبد المطلب کا گھر ہے، یہ کسی شراب خانے نہیں، وقار و متانت ہاشمی گھرانے کا شعار ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف شکرانہ ادا کیا۔ اس میں محبت، عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا۔ کعبے کی منڈیروں پر خوبصورت کبوتر بھی رقص کر رہے تھے، گویا طواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں برابر کا شریک سمجھو۔